دیا گیا ہے قبلہ مفتی مولوی محبوب علی صاحب کے جو صاحبزادے صاحب ہیں، مولوی ڈاکٹر ظفر علی انجم صاحب، ان کی جانب سے کہ جو حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں سب میرے بڑے ہیں، محترم ہیں، ان سے میری مؤدبانہ بہت مخلصانہ یہ گزارش ہے کہ فہرست چونکہ طویل ہے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے، تو مختصر سے ہی اپنے انداز میں اپنی بات کو مکمل فرما دیں۔ یہ میری بڑی مؤدبانہ اور مخلصانہ یہ گزارش ہے۔ اب میں اس کے بعد دعوت دے رہا ہوں جناب ماسٹر اسرار احمد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ہمارے محترم جناب ڈاکٹر ماسٹر اسرار احمد پرنسپل حامد انٹر کالج رامپور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ وقت کم ہے اور مقالہ پیش کرنے کا کوئی موقع اس وقت نہیں ہے، وہ شائع ہوگا انشاءاللہ۔ میں یہاں پر جو حضرات بھی مقرر حضرات فرمائیں گے وہ مولانا کے دینی اور ادبی اور علمی فضائل کو بیان کیا ہے اور کرتے رہیں گے۔ میں ان کا ایک ایسا پہلو جو عام طور پر لوگوں کی نظر سے مخفی ہے وہ بیان کیوں کروں گا کہ سن 92 کے بعد مسلمانوں کے اندر جو بے چینی اور یہ مشکل اور پریشانی کا سامنا تھا اور وہ سانحہ شہادت جو ہوا مسجد کا، اس سے لوگوں کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں دکھ رہا تھا، اور مرحوم سید حامد صاحب نے اس کے تدارک کے لیے، اس غم کو دور کرنے اور اس کو مداوا کرنے کے لیے، اس کا علاج کرنے کے لیے ایک یو پی رابطہ کمیٹی کا تشکیل کی اور اس کے اجلاس بلائے اور میٹنگز کی، اور اس میں یہ طے پایا کہ ہم یونٹ قائم کریں گے ہر شہر میں چھوٹی چھوٹی، جس سے یہ اس کا جواب اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جو ہے مناسب نہیں ہے، لہذا ہم پہلے اپنی کمیوں کو دور کریں۔ اور طے یہ پایا کہ ہماری یو پی رابطہ کمیٹی جو ہے اس کی یونٹس جو ہیں ہر شہر میں ہوں گی، جس میں شہر کے جو عوامی خدمتگار لوگ ہیں ان کو شامل کیا جائے گا، جن کے اندر یہ جذبہ ہے ان کو شامل کریں گے، اور ہم ہمارے جو نصب العین ہوں گے اس کمیٹی کے، وہ سب سے پہلا اصلاح معاشرہ اور قومی یکجہتی، پھر تعلیم اور بالخصوص تعلیم نسواں کا فروغ اور حفظان صحت، یہ تمام چیزیں جو ہماری ملت کے اندر برائیوں کی طرح بیٹھی ہوئی تھیں ان کا تدارک کیا جائے۔ اگر اس کا علاج ہو جائے گا تو ہماری قوم کے اندر ایک بیداری پیدا ہو جائے گی۔ یہاں رامپور کے اندر جو یونٹ قائم کی گئی اس میں سید حامد صاحب نے اتفاق سے، ہمارا ان کا بہت پرانا تعلق تھا اور وہ بڑی محبت فرماتے تھے، تو طے یہ پایا کہ اس کی صدارت کے لیے رامپور کی جو عزیز اور محترم، جس کو سب اپنا محبوب رکھتے ہوں، ایسی شخصیت کو صدر بنایا جائے۔ تو یقینی طور پر وہ اس میں بامسمہ تھے، اور سب سے پہلے مرحوم مولوی مفتی محبوب علی صاحب کا نام صدارت کے لیے رامپور کی کمیٹی نے تجویز کیا، جس سے سید صاحب بڑے خوش ہوئے۔ سیکریٹری کے لیے معین عزیز کو چنا گیا، نائب صدر ہمارے مولانا اسلم جاوید قاسمی صاحب طے ہوئے، اور ہمارے ممبران میں سلیم الباری صاحب اور جمیل احمد صاحب جو SIO سے کسی زمانے میں وابستہ تھے اور اس کام کا تجربہ رکھتے تھے، ان کو چنا گیا۔ مفتی صاحب سے جب کہا گیا تو بخوشی انہوں نے قبول کر لیا، ہاں میں آپ لوگوں کے ساتھ چلوں گا۔ حالانکہ کام آسان نہیں تھا، شہر کے اندر بہت ساری میٹنگیں ہوئی، وہ تو آسان تھی، جگہ جگہ جا کے یہ کہا گیا کہ بھائی اپنی اسکول کھولو، مدرسوں کے ساتھ ہندی میڈیم اسکول بھی چلاؤ، تاکہ ہماری بچیاں اور بچے جو ہیں وہ غیر ملت کے اسکولوں میں، غیر جو اسکول ہیں ان کے اندر جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو اپنی نہج پر، اپنے طریقے پر تعلیم ہم دیں۔ لیکن سب سے بڑا مرحلہ تھا تحصیلات میں جانے کا، اور اس کے لیے جون کے مہینے میں ہم لوگ
صبح سے 8-9 بجے سے نکل کے شام مغرب کے بعد تک لوٹا کرتے تھے، اور اس میں مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے تھے۔ سارا دن ہم جا کے گاؤں میں تحصیلات میں میٹنگ کرتے تھے، لوگوں کو بلاتے تھے، مفتی صاحبوں سے کہتے تھے کہ بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ اس دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کے شامل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ وقت کی ضرورت ہے، خدا کے لیے بیدار ہو جاؤ۔ ان کی بات کرنے کا انداز، ان کی محبت اور شفقت کے ساتھ ان کا تخاطب لوگوں کے دلوں پر بڑا اثر کرتا ہے۔ حالانکہ اس جگہ پر بڑے عجیب و غریب واقعات بھی ہوئے، شاید اسلم جاوید قاسمی صاحب کو یاد ہو۔ ہم ملک تحصیل میں ایک جگہ گئے، مسجد کے اندر عصر کا وقت تھا، ہم نے کہا ان سے، وہاں کے جو ذمہ داران تھے، کہ ہم ایسے ایک میٹنگ کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں صاحب کوئی میٹنگ نہیں ہوگی۔ ارے بھائی تعلیم سے پہلے صاحب کوئی میٹنگ نہیں ہوگی۔ بھائی میں نے کہا کہ آپ شہر کی مفتی ہیں، ارے صاحب ہوا کریں، مطلب اس قدر جاہلانہ انداز تھا، ارے صاحب ہوا کریں، ہمیں کوئی میٹنگ نہیں ہوگی، یہاں پر نماز کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا، اللہ کا گھر ہے۔ مفتی صاحب مسکرا کے خاموش ہو گئے، انہوں نے بالکل غصہ نہیں کیا، انہوں نے کہا ارے بھائی کوئی بات، ہم کہیں اور کر لیں گے، ان کو ان کی بات پہ آ۔ یعنی یہ اگر دوسرا شخص ہوتا تو یقینی طور پہ وہ بھڑ جاتا، کوئی نہ کوئی بدمزگی پر، لیکن مفتی صاحب نے مسکرا کے کہا نہیں بھائی کوئی بات نہیں، ان کی بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، مسجد اللہ ہے، لیکن یہ نہیں سمجھ رہے ہیں، چلو ہم یہ تعلیم بھی اللہ کی بات ہے۔ بہرحال دوسری جگہ پھر ہم نے بات کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا، آپ کو شاید یہ سن کے حیرت ہوگی کہ یہ سن 94 سے لے کے 97 تک، سن 94 میں حال یہ تھا کہ رامپور شہر کے اندر 2-4 اسکول تھے بس، پرائیویٹ اسکول، ملت کا ایک بھی اسکول شاید نہیں تھا، ہاں 2-1 چھوٹے بیسک اسکول چلتے تھے۔ تحصیل ٹانڈا اتنی متمول ہونے کے باوجود بھی ایک بھی اسکول نہیں تھا وہاں پر جو ہمارا تھا۔ کیمری جس کے اندر پیسے کی ریل پیل تھی، وہاں پر ایک بھی اسکول نہیں تھا۔ حد یہ ہے کہ سرکاری جو اسکول تھا وہ بھی سرکاری دکانوں میں چلتا تھا، تعلیم کی یہ قدر وہاں پر تھی۔ شہباز کے اندر ایک اسکول تھا صرف مسلمان کمیٹی کا، لیکن الحمدللہ اس کے بعد ایک باڑھ آ گئی، اور اس تلقین کا اور اس تبلیغ کا یہ نتیجہ نکلا کہ ہم نے ان سے کہا تھا جب آپ اسکول کھولیں تو ہمیں انوائٹ کریں، ایک خط لکھ دیں، ہم حاضر ہوں گے اس کی افتتاحی تقریب میں۔ 107 اسکول 97 تک، 1997 تک 107 اسکول تحصیلات میں کھولے گئے، جس کی اطلاع ہمارے پاس تھی۔ اور وہ اسکول جو مدارس چلاتے تھے، مدرسے تھے، ان کے ساتھ ملحق اسکول چلائے، لڑکیوں کے اسکول کھلے، اور آج الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر گلی کوچے کے اندر ایک اسکول موجود ہے۔ یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ صاحب یہ اسکول کیوں کھولے جا رہے ہیں، یہ تو دکانیں ہیں چھوٹی چھوٹی۔ ارے بھائی یہ دکانیں 50 روپے میں تمہارے بچوں کو 5 گھنٹے پوری صحبت سے دور رکھے، یہ سوچو کہ یہ 5 گھنٹے تک تمہارے بچے اچھی بات سیکھ رہے ہیں، کم سے کم برائی نہیں سیکھ رہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ بات مفتی صاحب بھی اکثر و بیشتر جا کے سمجھاتے تھے۔ بہت سے لوگ جو حفظان صحت کے تحت، بہت سے لوگ ہمارے ایک ساتھی تھے، اور میں نام نہ لوں گا ان کا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی تم نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کری، میری بیٹی نے میرا ہاتھ اپنے میرے سر پہ رکھا اور کہا میرا ہاتھ جو ہے اپنے سر پہ رکھے اور یہ قسم کھائیے کہ پاپا آج سے آپ سگریٹ نہیں پیئیں۔ یقینی طور پہ میں 35 سال سے سگریٹ پیتا تھا یار، میں نے چھوڑ دیا۔ اتنے پرانے مریضوں کی شفا یابی کا سہرا مفتی صاحب کے سر ہے، اگر آپ سچ پوچھیں تو نہ معلوم کتنوں نے تمباکو، گٹکا، سگریٹ یہ سب چھوڑے، اور یہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ 12 کے وقت کم ہے، ان کی بہت بڑی خدمات ہیں، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام بچیاں اور یہ بچے جو ہماری ملت کے تعلیم پا رہے ہیں ان عصری اسکولوں میں، اور آج ماشاءاللہ انجینئر، ڈاکٹر اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، بینکوں میں نوکریاں کر رہے ہیں، یہ سب یہ تحریک اگر دیکھا جائے تو اس کی بنیاد میں اور اس کی جڑ میں سید حامد صاحب مرحوم کی کوششیں، اور مقامی طور پر ہر اس آدمی کی رامپور میں اس کا سہرا جو ہے میرے خیال سے مرحوم مفتی مولانا محبوب علی صاحب کے سر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مراتب میں
इजाफा फरमाए और उनका जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उनकी दुआएं हमारे ऊपर, हमारे शहर के ऊपर हमेशा कायम रहें। हमारे बच्चों के लिए और जवानों के लिए उनकी बताई हुई बातें जो है मशअल-ए-राह रहें और हम उस पर अमल करें और दीन और दुनिया की तरक्की करें। तो आप